بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر دروغہ کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے، جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے، اے میرے محبوب، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دلہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت پا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لپ بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے اسی لب میں اس امت کے خرب ہاں خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمان کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی گنہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے، آمین انشاءاللہ۔